خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ خداوند یسوع اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارے لیے بڑا اجر ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتا، لیکن جس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں اس کی نظر ہے آپ پر، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا بڑا پیارا وعدہ ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ معلوم نہیں آپ کو صلاح کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، کسی ہادی کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کو معلوم ہے، اور وہ آج آپ کو وہ برکتیں دے گا جو نہ خریدی جا سکتی ہیں، اور جب وہ آپ کو دے گا تو کوئی چھین بھی نہیں سکتا آپ سے، رہنے والی برکتیں۔ خداوند مجھ پر بھی رحم کرے اور آپ کو بھی برکتوں سے مالا مال کرے۔ خدا کے کلام کی بڑی پیاری ایک آیت ہے جس میں
ایسا لگتا ہے بخششوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے، خدا کا وعدہ ہے سب کے ساتھ، جو بھی چلا آئے، جو بھی اس کے پیار کا یقین کر لے، یہ ایسا دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، در جنت کھلا رہتا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ وہ جو اس کے پیار کا یقین کر لیتے ہیں ان پر سزا کا حکم عائد نہیں ہوتا۔ جو یقین مان لے کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس سے اور کچھ نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ اس نے سب کچھ کر دیا ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ برکت دینے کے لیے منتظر ہے، انتظار کرتا ہے، آؤ۔ اس کے لیے تو یہ بتایا گیا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس نے اپنا پیار خدا یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، بخشا ہے، اور وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ میں ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ زکئی نام کا ایک آدمی ہوا ہے، اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، اس سے سب نفرت کرتے تھے۔ اس پر خدا ان کو پیار آیا اور کہا زکئی آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ بہت بگڑ گئے لوگ اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں۔ جب خداوند اس کے گھر گیا ہے تو سبھی کچھ بدل گیا۔ تب خداوند نے کہا اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب نجات آتی ہے تو نئے نئے خزانے اوپر سے برسائے جاتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، خدا دیتا برکتیں۔ کو کتنی پیاری آیت ہے۔ خداوند آفتاب ہے، خداوند خدا آفتاب، سورج ہے جس سے روشنی ہوتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ خداوند خدا آفتاب، اور سپر، سپر ہوتی ہے حفاظت کے لیے، بچائے جانے کے لیے۔ حملہ وہ تیر آئے گا تو اس پہ ٹکرا جائے گا، اندر نہیں جائے گا، سپر۔ تو خدا بچاتا، اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے فضل اور جلال بخشے گا۔ فضل وہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے جس کا حقدار کوئی نہیں ہے، حقدار نہیں، خریدا نہیں جا سکتا۔ فضل رحم کرتا ہے، وہ مانگنے سے ملتا ہے۔ لکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ فضل بخشتا ہے اور جلال بخشتا ہے، عزت بخشتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو سرفرازی بخشتا ہے، عزت دیتا، گناہ ذلیل کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جلال بخشتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے یہاں؟ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ کوئی نعمت ضرور دیتا اپنے بندوں کو۔ ایک اور جگہ سے میں آپ کو ایک بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں یہ لکھا ہے، یعقوب کا خط ہے، اس میں ہے یہ آیت، لکھا ہر ایک اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں جو زمین سے خدا بخشتا ہے انسان کو، جو جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ سب مہیا کر دی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن روح کے لیے جو سامان چاہیے، روحانی زندگی کے لیے جو برکتیں اور بخششیں آتی ہیں، وہ اوپر سے آتی ہیں، وہ خدا خود دیتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ بخششوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ خدا رحم کر دے تو وہ باتیں میں تو بولوں گا لیکن آپ کو سنا ہی نہیں دے گا، لیکن اگر وہ رحم کر دے تو جو کچھ میں کہہ بھی نہیں سکوں گا وہ سمجھ لیں گے آپ۔ دیکھا، سنے آپ نے، میں نہیں کہہ سکوں گا، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن جو کچھ وہ کہہ دے گا، یہی نہیں کہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے، سنائی دے گا، وہ سمجھ میں آئے گا۔ جو کہہ دے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا، دل میں اتر آئے گا، اور پھر آپ کی زندگی خوشی سے لبریز ہوگی، آپ کا پیالہ خوشی سے لبریز ہوگا، اور آپ کہو گے
کتنی برکت خدا نے مجھے دی ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ آپ پیاری بہن سر جھکا کے، سر ڈھانک کے، سب سے چھپا کے اپنے آنسوؤں کو کہیں گے پیارے خدا مجھے تو کوئی نہیں پیار کرتا تھا۔ کوئی بھائی کہے گا میں تو لٹ گیا تھا، پلے تو رائی کچھ نہیں، یہ میرے ساتھ تو نے کیا خزانے اڑیل دیے۔ یہ وہ بخششیں جو اوپر سے آتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی حکمت اوپر سے آتی ہے، ہم اس حکمت سے نہیں سمجھ سکتے، اپنی دانائی اور چالاکی سے نہیں سمجھ سکتے۔ ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے بھی وہی مدد کرتا ہے۔ جن کی آنکھیں کھل جاتی وہ جانتے ہیں یہ ہیرا ہے، ورنہ ہمیں وہ پتھر دکھائی دیتے ہیں۔ کون سی وہ برکتیں میرے پیارے بھائی، میں ان کا ذکر کروں گا، ظاہر وہ کرے گا۔ سنا آپ نے، ذکر میں کروں گا، ظاہر وہ کرے گا، شکر آپ کریں گے۔ سنیں گے آپ؟ سنو سنو، ضرورت ہے ہم سب کو اس کی۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی کہے گا جی کسی اور کو ضرورت ہے۔ پڑوسی کے بارے میں سوچئے، دوسرے کے بارے میں نہ سوچئے۔ میں جب خدا کا کلام پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھ سے کیا کہہ رہا، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ میری پیاری بہن آپ کو فرما کہ تیری بندی سنتی ہے۔ دیکھو پہلی برکت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں شفقت۔ شفقت، پیار، ساری چیزیں ملی ہوئی اس لفظ شفقت میں، دیا، رحمت، ترس، محبت، سبھی کچھ اس میں بخزانہ بہت پیاری چیز ہے شفقت۔ خدا کی شفقت، اس کی دیا، اس کی کرُنا، فضل اس کا، یہ سارا کچھ اسی میں ہے۔ اتنی پیاری چیز ہے جو خدا دیتا چاہتا ہے کہ ہم اس کا تجربہ ہو جائے اور وہ خزانہ ہمارے دل میں رہے، کبھی نہ بھولے کہ خدا مجھے پیار کرتا۔ دیکھو اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کہو گے تو مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ ذرا دیکھیے تو وہ ہے کس کے لیے، شفقت کن لوگوں کے لیے خدا دے رہا ہے، یہ برکت کن کو دے رہا؟ یہ کہ صاحب میں اس لائق نہیں ہوں۔ جو اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ خود ہی دروازہ بند کر لیتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے خداوند کوئی جگہ نہیں میرے پاس جانے کے لیے، کہاں جاؤں؟ اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوتا، آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے، یہ دیکھ میں نے تیرے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خدا ان کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، اور دیکھو کیا کرتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تاج آپ کے لیے، پیاری بیٹی، پیاری بہن، ماں جی، آپ کے لیے تاج ہے خدا کے ہاتھ میں۔ پیارے بھائی، میرے پیارے بزرگ، آپ کے لیے خدا کے ہاتھ میں تاج ہے، لے لو، سر آگے کر دو اس کے سامنے، کہو ہاں خداوند۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی سر بچاتے ہیں کوئی گردن کاٹ نہ دے، کہیں چلے جاؤ اپنی گردن بچاتے ہیں، آپ خداوند کے سامنے سر جھکا دو، وہ تاج رکھ دے گا، تلوار سے بچا لے گا، تلوار سے بچا لے گا، تاجدار کر دے گا، تاج رکھ دے گا۔ یہ ہے خداوند، یہ ہے وہ خوشخبری جسے انجیل کہتے ہیں، یہ ہے وہ مددگار جس کا نام یسوع ہے، بچانے والا۔ یہ وہ ہے جو زندہ ہے ہمیشہ، ہمیشہ اس کے ہاتھ میں تاج ہے ان کے لیے جو اس کے پاس آ جائے۔ شفقت کا تاج، پیار کا تاج، کسی کو نہیں دکھائی دیتا، وہ شیطان کو دکھائی دیتا، کسی کو نہیں دکھائی دے گا، ویسے کہ ویسے ہی ہوں گے، مذاق اڑائیں گے لوگ، بے وقوف سمجھیں گے، ستائیں گے، سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ لیکن شیطان کو وہ تاج نظر آتا ہے، وہ جانتا ہے یہ خداوند کی ہے، یہ خداوند کا، آپ کو چھو نہیں سکے گا وہ۔
ابلیس نہیں ہاتھ لگا سکے گا، کیونکہ دشمن تو وہی آدمی کیا لے سکتا، جان لے لے گا، اس میں کیا، زندگی ہے کتنے دن کی، اور اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو کتنے دن دے دے گا، وہ تو خود مرے گا، وہ تو خود نہیں رہے گا۔ ارے وہ جو آپ کے سر پر تاج رکھتا ہے اس کو معلوم ہے اصل دشمن کون ہے؟ تاج کو دیکھ کے گھبراتا ہے ابلیس، دور رہے گا آپ سے کہ اس کے سر پر تاج ہے، شفقت کا تاج ہے، خدا اس کو پیار کرتا، میں اس کو نہیں چھو سکتا، کسی پیار کے لیے روح نہیں ترسے گی آپ کی، پیار بانٹیں گے آپ، دشمن کو بھی پیار کر سکیں گے اس شفقت کی وجہ سے، ایسی دولت ہے یہ، محبت کی دولت آپ کو دے دے گا، تیار ہے، ورنہ نفرت بھرتا شیطان، تنہائی ہے، آہیں ہیں، آنسو ہے، تاریکی ہے، دیواریں ہیں، سب ختم، وہ تاجدار کرنا مانگتا آپ کو۔ ایک اور چیز ہے جو وہ بخش دیتا ہے، جہاں وہ شفقت کا تاج رکھتا ہے وہاں ایک قسم کی شادمانی بخشتا ہے، شادمانی کہتے ہیں خوشی کو، شادمانی، شادی اسی سے ہوتا ہے، شادی ہو رہی صاحب ان کی، ان کو شادمانی نصیب ہو رہی زندگی میں، ایک ساتھی، ایک ہم سفر بخشا جا رہا ہے، ان کی شادی، اور یہ شادی خوشی، خدا کرے اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو شادمانی بھی حاصل ہو۔ تو یہ شادمانی کس قسم کی ہے، کیسی خوشی ہے؟ دنیا میں تو بہت شادمان ہیں لوگ، بڑے نظر آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ جو شادمانی ہے اس کے بارے میں بڑی مشکل سے یہ پہچان حاصل ہوتی ہے کہ اگر تو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ، تو چشم زدن میں اس کا شیرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے، آنکھ جھپکی میں اتنی سی دیر کے بس بات ہوتی ہے، سارا کچھ ستیاناش ہو جاتا ہے، اور وہ منہ پھاڑ کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، آئے خدا تو کہاں ہے، خدا تو تھا ہی نہیں وہاں، وہ شادمانی آپ کو خدا نے نہیں بخشی تھی، شیطان نہ جانے کیا کہہ دیتا ہے اپنے پرستاروں کو، ایک دفعہ سجدہ کر تو دو اسے، پھر دیکھنا بھر دے گا آپ کا گھر۔ یسوع مسیح سے کہا تھا، یہ شان و شوکت دکھائی تھی کہ سب تجھے دے دوں گا، مجھے سجدہ کر، کیونکہ وہ کامل انسان کے طور پر اس دنیا میں رہا ہے، ہر انسان کے پاس شیطان آگے کہتا چھو دیتا کہتے، لیکن اس کے لیے کہتے اس کو چھو نہیں سکا تھا، وہ اس کو معلوم تھا یہ کون ہے۔ شادمانی، اس کا ذکر کیا ہے خدا کے بندے داؤد نے زبور 4 میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، ایک بھرا پڑا خدا کا کلام تو اس شادمانی کے لیے بڑی خوشی بخشتا ہے، لیکن یہ میں ایک حوالہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تاج نہیں دکھائی دیتا نا، وہ صرف شیطان کو دکھائی دیتا، شیطان کو معلوم ہے یہ خداوند کی ہے، یہ خداوند کا ہے، اس کے سر پر تاج ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، شیطان کو دکھائی دیتا تاجدار کے چاروں طرف پہرا ہے، ان کو شادمانی نصیب ہوتی، خوشی نصیب ہوتی، لکھا ہے بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، روشنی چمکا دیتا خدا ان کے چاروں طرف، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی، شرمندگی نہیں آئے گی، شادمانی ہوگی ان کے لیے، شرمندگی ان کے لیے جنہوں نے شیطان کو سجدہ کیا ہوا ہے، جن کی زندگی پر شیطان کا اختیار ہے، جنہوں نے اپنی روحیں بیچ دی ہیں اس دنیا کی تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہوت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بیچ دی اپنی روح، شرمندگی شرمندگی ہے، خدا ان کو پیار سے بلا کے کہتا لا میں تیرے سر پر تاج رکھ دوں، میرے بچے ادھر آ میرے پاس، پھر میں تجھے شادمانی بخشوں گا،
آئے خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی۔ میرے گھر میں غلہ بہت ہے، شراب بہت ہے، میں بڑا خوش ہوں، بڑا شاد۔ تو یہی ہے خوشی؟ غلہ کتنے دن تک چلتا، روٹی کتنے دن تک چلے گی؟ کہ جو کھا رہے ہیں عیش و عشرت ہے، پھر پیٹ نہیں اجازت دے گا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، ان کے گھر میں ہر قسم کی برکت ہے، کھا ہی نہیں سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں، ترستے ہیں، جوانی کے دن یاد رکھتے ہیں ہم نے کھاتے تھے اسے، اب نہیں کھا سکتے، وہ زہر ہے ان کے لیے۔ غلہ اور میں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں پیتے ہو، کہنے لگا جی اتر جاتی ہے اس لیے نہیں پیتا۔ ایک ایسی بھی جو اترتی نہیں، کیا اتار دیتی ہے، گڑھوں میں اتار دیتی، خندق میں اتار دیتی ہے۔ یہ اترتی اترتی ایسی جگہ اتارتی جہاں سے نکلنا واپس مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اسے کہاں سے خوشی ملے گی، ان کا گھر دیکھو جی، ان کی جھونپڑی دیکھو جی، ان کی آمدنی دیکھو، یہ کیا خوشی ہوگی؟ وہ کہہ رہا ہے وہ خوشی دی ہے مجھے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے نہیں ہوتی ہے۔ کہاں وہ خوشی غلے اور میں کی، اس دولت کی، عشرت کی، شہرت کی خوشی؟ یہ کیا خوشی ہے؟ وہ خوشی جو اوپر سے آتی ہے۔ اس کے لیے خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے، اس کے کلام میں ہے یہ وہ بات، یہ خزانے مسیح کے کلام میں ہے، وہ خود کلام ہے۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو، تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے، یہ وہ خوشی ہے جو پوری ہے، پڑھتی چلی جاتی ہے، بہتی ہے، دوسروں کو بھی سیراب کرتی، وہ خوشی بخشی ہے۔ اور نتیجہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہ وہ شادمانی اور خوشی ہے جس کے ساتھ ساتھ اطمینان ہے، کوئی ڈر نہیں۔ یہ نہیں کہ جی آپ تو کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اب تو ایسے گزرتی عاقبت کی خدا جانے۔ ارے عاقبت کی خدا نے بتا دیا ہے، عاقبت تک کا ذمہ دار ہے وہ۔ تاجداروں کو چھوڑ دے گا وہ؟ کبھی نہیں۔ ایک اور چیز ہے خدا کی بڑی برکت ہے، جہاں شادمانی، شفقت ہے، شادمانی ہے، ایک بہت بڑی برکت ہے جسے ایماندار سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے سمجھنا بھی ہم مددگار ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شکستہ روح ہونا، شکستہ دلی۔ لوگ روتے ہیں کہ جی میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک شکستگی اوپر سے آتی ہے، تو برکت ہے۔ اسے خدا پہ، اس کے بارے میں خدا کو سنو، خدا کیا کہتا شکستہ دل۔ 51واں زبور ہے، اس میں ہے کہیں یہ زبور 51۔ اور خدا کا بندہ جو گناہ کی وجہ سے چور چور ہو گیا تھا، وہ لکھ رہا شکستہ، یہاں سے دیکھیے، قربانی، آئے خداوند میرے ہونٹ کھول دے اور میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیوں قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوخت نہیں تو قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جائے گا۔ بہت بڑی برکت ہے یہ کہ انسان کا جو سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، خدا ایسا رحم کر دے گا وہ پنگل جائے، شکستہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو۔ وہ ہوتی ہے خدا کی قربانی۔ ہے خدا میں مغرور نہیں ہوں، نہیں ہے خدا، میرا فخر کسی اور چیز پہ نہیں، میں تو تیرا محتاج ہوں، تو رحم نہ کرے تو میری رہائی نہیں ہو سکتی۔ جس کا دل شکستہ ہے، جس کی روح شکستہ ہے، اس کی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے خوشبو بنائی کیسے جاتی ہے؟ کچلی جاتی ہے، آگ میں جلائی جاتی ہے، پیسی جاتی ہے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ موم بتی میں سے کبھی روشنی نکل نہیں سکتی جب تک آگ نہ لگے۔ خوبصورت چاند اور ستارے دکھائی نہیں دیتے جب تک اندھیرا نہ ہو۔ شکستہ روح، کچھ ایسی روح ہیں ان کی زبان ایسی خطرناک ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شکستہ روح ہے، جب وہ خدا کے حضور آ کے روئے
تو خدا کو ایسا لگتا خوشبودار قربانی پیش کی جا رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے برکت۔ تاجدار کرتا ہے، شفقت کا تاج، شادمانی، شکستہ روح۔ ایک اور بہت بڑی برکت ہے، وہ ہے شافی، شفات کرنے والا۔ جو کہ ہم کن کن کی چیزوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میں کسی کا کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، خدا نہ کرے میری بات سے کسی کو چوٹ لگے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں جاتے ہیں جن سے امید رکھتے ہیں وہ آپ کی شفات کر دیں گے، کسی طرح وہ کچھ کہہ دیں گے تو خدا آپ کی سن لے گا، ورنہ آپ اس لائق نہیں ہیں۔ ایسے پہ رکھا نا دل میں خیال، جو انجیل کو سن کے یسوع مسیح کی بات پہچانتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، ہمارا شفات کرنے والا ایک اور ہے، وہ ہمارے اندر رکھا ہوا خدا نے، ہمیں کہیں جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے جیسے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر اور یاد کرتا ہے۔ یہ 8واں باب ہے، رومیوں کا خط 8واں باب۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ روح خود ہماری خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفات کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اندر سے ہمارے بٹھا دیا شفات کرنے والا۔ ارے کہاں جاؤ گے، شفات کون کرے گا؟ مسیح زندہ، مسیح کا روح ہمارے اندر بسا دیا جاتا ہے، وہ اندر سے ہماری شفات کرنے والا ہے۔ ہمارا شافی زندہ ہے، اس کا روح ہمارے اندر ہے، اور اسی کے لیے لکھا ہے کہ جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ ان کی شفات کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دل اس کا تخت بن گیا ہے، اور یہاں سے اس کا پاک روح ہماری شفات کرتا ہے۔ شفقت کا تاج، شادمانی، شکستہ دل کی برکت، شفات کرنے والا، سب کچھ ہے یہ۔ بہت دیر تک نہ سوچنا، کہہ دو اسے مجھے ضرورت ہے۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ بڑے مبارک ہیں وہ بہن بھائی جو خدا سے یہ دعا کرتے، میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ نہ جانے کس کس کی سنی ہے، اپنے دل کی سنی ہے، لوگوں کی سنی ہے، بات نہیں بنی، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب اس کی سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، وہ بات جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ دل میں اتر آئے گی۔ آپ نے سنا، پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ خدا کے ہاتھ میں آپ کے لیے بہت بڑی برکت ہے۔ یہ میں آپ کو ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ میرا سہارا ہے زندگی کا، ورنہ میں تو لاچار اور بے سہارا ہوں۔ اپنی بے چارگی کی حالت میں خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں تو کلام یاد آ جاتا کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کمزوری کی حالت میں کہ دیکھو تو اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تاج ہے شفقت کا، اس کے کلام میں آپ کے لیے شادمانی ہے، خوشی ہے، ایک روحانی برکت ہے جس کو شکستہ دلی کہتے ہیں، حلیمی، خاک ساری، خاک کی طرح ہو جائے گا پتھر دل، اس کو خدا قربانی کہتا ہے۔ ایک شافی اور ایک مددگار ہے، ایک زندہ خداوند یسوع تخت پر ہے جو شافی ہے، وہ ہماری شفات کرتا ہے۔ ایک پاک روح ہمارے اندر ہماری شفات کرتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی برکت ہے، وہ شاہ الہی کا، شہنشاہ الہی کا دیدار ہے، شان الہی ان کو نصیب ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ یسایہ نبی کا ایک آپ کو سناتا ہوں،
یسایہ نبی کا 6واں باب ہے، اس میں لکھا تھا جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو بڑے تخت پر بڑے جلال پر دیکھا۔ اور دیکھو لکھا جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اس کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اب دیکھیے اس کا جلال، شان الہی، جلال الہی، اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، فرشتے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، 2 سے پاؤں، 2 سے اڑتا تھا، ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یہ نظر آیا، خدا کا شکر ہے، وہ جو اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا میں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ اے خدا ہم کیسے تیرا شکر کریں۔ کوئی ہے جو کہے اے خدا ہم دامن پھیلا کے کہے مجھے دے دے، وہ بھر دے گا، جگہ نہیں رہے گی۔